اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے ایک نئی کہانی کا۔ تو بچوں، آج جو کہانی آپ کے لیے آئی ہے نا، اس کا عنوان ہے ایک حدیث ایک کہانی، اور کہانی کا نام ہے سبق کیا ملا۔ تو آئیے بچوں، کہانی سنتے ہیں۔ علی نے گھر آتے ہی بستہ رکھا اور یونیفارم اتارے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ امی اور دادی جان کو علی کے اس رویے سے حیرت ہوئی۔ دادی نے امی کو اشارے سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں، اور دادی علی کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، کیونکہ علی ہمیشہ مدرسے سے آتے ہی سب کو سلام کر کے پیار لیتا تھا اور مدرسے کی ہر بات طوطے کی طرح دادی جان کو بتاتا تھا۔ اس کے بعد یونیفارم بدل کر کھانا کھاتا، لیکن آج تو نہ اس نے سلام کیا، نہ پیار کیا، اور نہ روزانہ کی طرح پورے دن کی روداد سنائی۔ اس لیے دادی اور امی سمجھ گئیں کہ کچھ تو ہوا ہے جو علی کا موڈ خراب ہے۔ دادی علی کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ وہ گھٹنوں پر چہرہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور سوچوں میں گم ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا علی؟ آج آپ گندے بچوں کی طرح سلام کیے بغیر اور یونیفارم اتارے بغیر ایسے بستر پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تو اچھے بچے ہیں نا؟ علی نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا، آج دوست کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے میری ڈرائنگ خراب کر دی تو میں نے اس پر بہت غصہ کیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ ہے کہ ایک تو میری محنت ضائع کر دی اور پھر معافی کا ایک لفظ بول دیا۔ اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ میں نے صحیح کیا نا دادی جان؟ اب وہ مجھ سے بات کر کے تو دیکھے۔ علی نے غصے سے دادی کو پورا قصہ سنایا۔ دادی جان نے علی کی بات سن کر تھوڑا سا سوچا، پھر کہا، علی، مدرسے میں لڑائی ہوئی ہے، اس طرح گھر میں غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کھانے کا میرا یا آپ کی امی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ چلو شاباش، کپڑے بدل کر آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اچھے بچے اس طرح نہیں کرتے۔ علی بھی چونکہ اچھا بچہ تھا، دادی جان نے پیار سے کہا تو فوراً بولا، دادی جان، میں آ رہا ہوں، میرا اچھا بچہ، چلو جلدی سے آ جاؤ، بڑی زوردار بھوک لگی ہے۔ شام میں جب علی ہوم ورک کرنے کے بعد روز کی طرح قرآن مجید پڑھنے اور دعائیں یاد کرنے دادی جان کے پاس آیا تو دادی جان نے کہا کہ میں آج آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں بتاؤں گی، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ذوق و شوق سے عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کو بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننے کا شوق ہے؟ جی دادی جان، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانے کا بے حد شوق ہے۔ ماشاء اللہ، چلیں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اچھی عادت کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس عادت مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ جی دادی جان، پکا وعدہ انشاءاللہ۔ اچھا علی جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کفار اور مشرکین سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، جسمانی اور روحانی اذیت دیا کرتے تھے۔ جی دادی جان، آپ نے بتایا تھا کتنے خراب لوگ تھے مکے کے مشرکین۔ جی خراب لوگ تو تھے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتنی زیادہ غلطیوں کی معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا اور ان کے ساتھ
اچھا سلوک کیا اور ان کو ان کی پرانی زندگی کا تانا بھی نہیں دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب تھے اور آپ کے پاس ان سے بدلہ لینے کا پورا موقع تھا کہ آپ بھی ان کو ویسے ہی تکلیف دیتے۔ دادی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیوں کیا؟ کیا اتنی زیادہ تکلیف دینے کے بعد بھی کوئی اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے؟ علی نے حیرت سے سوال کیا۔ جی جان، بالکل، جب انسان کو دوسروں کو معاف کرنے کے ثواب کا علم ہو تو وہ خوشی خوشی دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ دادی جان، دوسروں کو معاف کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ بتا رہی ہوں بیٹا، لو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے کہ معاف کرنے والے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم خود دن میں کتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی نعمتیں دینا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں نا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنانی چاہیے، اور غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے تو اس کو فوراً دل سے معاف کر دینا چاہیے اور اسے دوبارہ اس غلطی کا طعنہ نہیں دینا چاہیے، اور غلطی ہماری ہو تو فوراً غلطی مان کر معافی مانگ لینی چاہیے اور اکڑنا نہیں چاہیے، اور کسی سے ناراض ہو کر بات چیت بند کر دینا، یہ تو بڑا گناہ والا کام ہے۔ چلیں علی، آج کا سبق ختم ہوا، اب آپ کی باری ہے، بتائیے کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے؟ علی نے فوراً کہا، دادی جان، میں سمجھ گیا، مجھے اپنے دوست کو معاف کر دینا چاہیے تھا اور اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کیا نا، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ آپ پہلے تو 2 رکعت نفل توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کریں کہ آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اپنے دوست کے لیے دعا مانگیں اور کل ہی مدرسے جا کر اپنے دوست سے معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہو کر آپ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور کل آپ اپنے دوست کے لیے کھانے کی کوئی چیز جو اسے پسند ہو وہ بنوا کر لے جائیے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ جی دادی جان، میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل، آپ تو میرے نیک بچے ہو اور شیطان کے دوست نہیں ہو، دادی جان نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا بچوں، کتنی اچھی اور سبق آموز کہانی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور ہمیں معاف کر دینا چاہیے نا، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور پیارے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اسی طرح سے کہانیاں سنتے رہیے، اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔